ترکیہ اور شام میں حالیہ زلزلوں میں 20,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جس پر اقوام عالم افسردہ ہیں۔ زمین بوس ہونے والی ہزاروں عمارتوں تلے پھنسے افراد کو بچانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ دیگر امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ ان زلزلوں نے پاکستان سمیت دنیا کے کئی ممالک کی عوام میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ پاکستان میں زلزلے آنے کی صورت میں نقصانات کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے نہ تو ہمارے ہاں فالٹ رینج کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور نہ ہی زلزلہ پروف عمارتیں تعمیر کرنے کا رواج ہے۔ مخدوش عمارتوں کی موجودگی اپنی جگہ ہے، انفراسٹرکچر کی خرابیاں اپنی جگہ ہیں۔ بالخصوص سرکاری عمارتوں اور سرکاری محکموں کی جانب سے بنوائی جانے والی عمارتوں میں درکار مقدار کے مطابق سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوتا، ریت زیادہ ہوتی ہے، سریا بھی کم استعمال ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے وہ ناقص کوالٹی کا استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیکیداری سسٹم کی خرابی حد سے بڑھ کر ہے۔ اول تو مخدوش عمارتوں کا سروے ہوتا ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے تو بااثر مالکان اس پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتے۔ مخدوش عمارتیں ویسے ہی کھڑی رہتی ہیں۔ مشروم کی طرح اگنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں جو بنی بنائی عمارتیں فروخت کی جاتی ہیں وہ بھی ناقص ہوتی ہیں، جن میں ڈیزائن کوڈ کو مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے جب اسلام آباد میں زلزلہ آیا تھا تو ارضیاتی ماہرین نے کہا تھا یہ علاقہ فالٹ رینج میں آتا ہے، کثیر منزلہ عمارات کی تعمیر سے گریز کیا جائے، جو تعمیرات ہوں وہ زلزلہ پروف ہوں، مگر اس پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ پاکستان میں کثیر منزلہ عمارات بنانے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے اس کی روک تھام بھی ضروری ہے۔ ڈیزائن کوڈ کو مد نظر رکھنا لازم ہے۔